وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا. تو اس کا معنی کیا؟ معنی سمجھا رہا ہوں کہ اے لوگوں، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، کان لگا کر کے سنو. یہ ہے قرآن کی قرأت. نماز کے اندر قرأت ہو رہی ہو، نماز کے باہر قرأت ہو رہی ہو. شبینہ بڑا دھوم دھڑکے سے ہوتا ہے بنارس میں، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، علماء مخالفت نہیں کریں گے. قرآن پڑھا جائے گھر میں برکت ہوگی. مگر یہ کیا پڑھنا ہے؟ حفاظ، اے حافظان قرآن، تمہارے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے، وہ بے حرمتی کرتے ہیں. اسی جگہ مائک لگا ہوا ہے، ایک حافظ بیچارہ پڑھ رہا ہے، 4 حافظ خالی بات چیت کر رہے ہیں، چائے پان کر رہے ہیں. اب قرآن پڑھا جا رہا ہے. حکم تو یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن کی آواز پہنچے، اور اگر پہنچنے لگے تو چپ ہو جاؤ، سنو قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ ادب ہونا چاہیے. تو فاستمعوا کا معنی سمجھا رہا ہوں. اب آیا ہے سورہ انفال میں، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا وانصتوا لہ، تو غور سے سنو، کان لگا کر سنو، خاموش ہو جاؤ. وانصتوا کا مطلب ہے خاموش ہو جاؤ، بولو مت، کچھ بولنا نہیں ہے. یہ ہے. تو کافر تو ہو کر کے غور سے سنتے تھے، کان لگا کر کے سنتے تھے، مقصد کچھ اور رہا ہو. اور ہم ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، چائے پان کر رہے ہیں. وہ کیا پڑھ رہا ہے سنتے نہیں، دھیان نہیں دیتے. بہت بڑے گناہ میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں. شبینہ کے دوران اگر ہم نے قرآن کے سننے کی بے حرمتی کر دی، قرآن کی قرأت قرآن کی آواز کو ہم نے نظر انداز کر دیا، تو پھر یاد رکھیے کہ نیکی کے بجائے بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے. تو ہم ایمان والے ہیں نا، جب ہم سنیں گے تو ایمان سے، اعتقاد سے، یقین سے اللہ کا کلام ہے، ہمارے رب کا کلام ہے. یہ وہ کلام ہے کہ خدا سے جب بندہ قرأت کرتا ہے تو خدا سے ہم کلام ہوتا ہے. یہ وہی کلام ہے جو اللہ نے لفظ بلفظ جبرائیل کو دیا، اور جبرائیل نے من و عن A to Z ویسا ہی، بالکل ویسے ہی حروف کے ساتھ جو اللہ نے نازل فرمایا تھا، جبرائیل لے جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دو. یہ قرآن کا فلاں ٹکڑا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ دیکھو تو ثواب، پڑھو تو ثواب، پڑھاؤ تو ثواب، سکھاؤ تو ثواب، سمجھو تو ثواب، سمجھاؤ تو ثواب. کوئی ایسی کتاب ہی نہیں ہے. ساری کتابیں انسان کی بنائی ہوئی ہیں، مگر یہ کلام الہی ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا ہے. صحابہ کرام، بس یہی تقریر آج ہوگی. صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تھے نا تو کانپتے تھے، تھر تھر کانپتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں. اتفاق دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کر کے مجھے سناؤ. اب وہ لرز گئے، پسینہ چھوٹ گیا. تو انہوں نے کہا کہ وعلیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں پڑھوں گا اور آپ کو سناؤں؟ یعنی میں لرز رہا ہوں، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے. اور آگے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ قرآن نازل ہوا، اللہ نے آپ پر نازل کیا، آپ ہمیں سکھا رہے ہیں، آپ ساری کائنات کے معلم ہیں، قرآن ہمیں سکھا رہے ہیں، سب لوگ سیکھ رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی زبان سے ہم سیکھ رہے ہیں، تو میری کیا مجال، یہ کہنا چاہے میری کیا مجال کہ میں پڑھوں اور آپ کو سناؤں. تو حضور نے فرمایا ہاں سچ ہے کہ اللہ نے مجھ پر نازل کیا. میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو ٹیم تیار کی ہے کر رہا ہوں، تو تم میں سے کسی کی زبان سے سنوں تو تم پڑھو، تمہیں میں حکم کر رہا ہوں پڑھو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرأت قرآن شروع کی. چند ہی آیت پڑھے تھے، وہ بھی ان کی آواز بھرا رہی تھی کہ بھائی حضور کو سنا رہے ہیں. حضور کو کون سنائے گا؟ جبریل سنا سکتے ہیں. اور جبریل کو کون سنائے گا؟ حضور سنا سکتے ہیں. یہ جو حفاظ دور کرتے ہیں نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دور ایک حافظ پڑھ رہا ہے، دوسرا سن رہا ہے، دوسرا پڑھ رہا ہے، یہ سن رہا ہے. یہ جو دور چلا ہے نا قرآن کا دور، تو یہ جبریل نے آ کر کے آسمان سے آ کر کے زمین پر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دور کیا ہے قرآن کا. جبریل پڑھتے تھے، آقا سنتے تھے، آقا پڑھتے تھے، جبریل سنتے تھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لرز رہے ہیں، اور خشیت الہی بھی کہیے اور حضور کا ادب بھی کہیے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں، لرزتی ہوئی آواز میں، کپکپائی ہوئی آواز میں پڑھ رہے ہیں. اور پڑھتے پڑھتے اتفاق سے ایسے نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیا، آنکھوں سے آنسو
कि झड़ी और लड़ी लगी है हुजूर। और उस वक्त जब वो खास आयत पे पहुंचे थे तो सिर्फ निगाह उठा करके देखा हुजूर रो रहे हैं और एक हिचकी से बन गई। इंसान जो सिसकता है रोने में वो, और वहीं को अल्लाह के रसूल ने फरमाया हस्बुक हस्बुक, यदि काफ़ी है, बस काफ़ी है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रुक गए। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर सहाबी हैं, ये रात के वक्त अपने बाड़े में घोड़ा बंधा हुआ था, उसी बाड़े में ये कुरान की तिलावत कर रहे थे और इनका बेटा पास ही में सोया हुआ था, करीब ही ये कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अरबों से ज़्यादा अच्छा और अरबों में भी सहाबा से ज़्यादा अच्छा कोई कुरान पढ़ सकता है, एक एक हर्फ समझ में आता है। उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते वो पढ़ रहे हैं, उनको यूँ महसूस हुआ कि एक बहुत बड़ी, जैसे झाड़ होती है नहीं, ये झाड़ बहुत बड़ी झाड़ है और उसका शीशा वगैरह नज़र नहीं आ रहा है, इतनी लाइट उसमें, इतना नूर है और वो सिर्फ महदूद भी नहीं है, आसमान से ज़मीन तक बिल्कुल वो खंबे की तरह जुड़ गया है और ऐसी उसमें से नूरानियत फूट रही है, ऐसा नूर चमक रहा है कि आंखें उस पर टिक नहीं रही हैं। और ये पढ़ रहे हैं और वो नूर करीब होता 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 इनसे करीब हो गया। घोड़ा जो भाई क्या है, गैर आकिल जानवर है, वो हैवान है। घोड़े ने जब उस नूर को देखा, बुखारी की रिवायत है शायद ये, जब उस नूर को देखा है घोड़ा भी दखने लगा। जब घोड़ा भी दखने लगा तो इनको ये महसूस हुआ, ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि ये घोड़ा मेरे बच्चे को चहल दे, पैर रख दे, चूंकि उस करीब उनका बेटा सोया हुआ था। तो रोक लिया, आवाज़ रोक दिया, किरत रोक दी। वो नूर धीरे 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 उड़ता उड़ता अब बहुत ऊपर हो गया। फिर कुरान की किरत शुरू कर दी। जब फिर किरत शुरू कर दी और वही लहजा जो होना चाहिए, तजवीद तरतील, तो वो नूर फिर धीरे धीरे आसमान से नीचे आने लगा। 3 मरतबा फिर जब करीब आया इनके तो इन्होंने रोक दिया, वही खदशा कि मेरा बेटा है, घोड़ा बिदक रहा है देख करके। 3 मरतबा मुसलमानों ऐसे ही हुआ था, 3 मरतबा। उसके बाद इन्होंने जब तीसरी मरतबा जब रोका है तो बिल्कुल रोक दिया है, पढ़ा ही नहीं। नूरानी कैफियत बिल्कुल उड़ते उड़ते आसमान को चली गई। ठीक है, रात का मामला था, बाड़े में वाक़या हुआ था, वो हवा गया। सुबह जब हुई तो आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपने पूरा वाक़या बयान किया, या रसूलल्लाह रात में ऐसा ऐसा हुआ, मैं अपने बाड़े में कुरान की किरत कर रहा था, तिलावत कर रहा था और एक नूरानी समा बच गया, बहुत ही निगाहों को खीरा कर देने वाला, चकाचौंध बना देने वाला एक नूर, और वो बिल्कुल आसमान से ज़मीन तक एक सिलसिला कायम हो गया। हुजूर मुस्कुरा पड़े, कहा कि उसैद अगर तुम पढ़ते रहते तो फरिश्तों को अपनी निगाहों के सामने देख लेते, फरिश्तों को का तुमको दीदार हो गया होता। वो मलाइका रहमत थे, वो ज़मीनी फरिश्ते भी नहीं, आसमानी फरिश्ते थे। वो तुम्हारी तिलावत कुरान बारगाह इलाही में ऐसी मकबूल हुई कि एक झुरमुट और एक जमात फरिश्तों की नूरानी जो होती है उसी नूर के अंदर वो थी। अगर तुम पढ़ते रहते वो नूर फटता और नूर की कैफियत तो बरकरार रहती, अब तुम फरिश्ते का दीदार कर लिए होते। बहुत सारे वाक़यात हैं। तो ये है कुरान भाई, हम कुरान से खिलवाड़ ना करें।